تاشقند کیا ہے؟ ازبکستان کا دارالحکومت ہے۔ وہاں پہ تاش کہتے ہیں پتھر کو، اور قند کہتے ہیں شہر کو، سٹی کو۔ تاشقند پتھروں کا شہر۔ پتھروں کا شہر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں تاشقند شہر کے اندر 1000 سے زیادہ قلعے تھے۔ چنگیز خان آیا، سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تاشقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخارا کی بھی۔ تاشقند میں 1966 میں ایک زلزلہ آیا جس نے تاشقند کا more than 70%، بعض لوگ کہتے ہیں 80% زیادہ، بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ ازبکستان ہو یا سمرقند بخارا یا پورا سینٹرل ایشیا، ایک زمانے میں یہ علم حدیث کا، دینی علوم کا، سائنسی علوم کا اور دوسرے فنون کا بہت بڑا مرکز رہا ہے، بڑا بنیادی مرکز رہا ہے۔ حدیث کی 6 بڑی کتابیں جو انتہائی مستند سمجھی اور مانی جاتی ہیں پوری امت میں، ان 6 کے 6 کے لکھنے والے یہیں کے ہیں۔ کئی مدارس وہاں، بڑے بڑے کلچرل سینٹر بنے ہوئے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ایک مسجد کے اندر جناب کاروبار چل رہا ہے۔ مدرسوں کی حالات پاکستان سے کمپیئر کریں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا لباس پڑھنے پڑھانے والوں کا پینٹ شرٹ ہے، ٹخنے کھلے رکھنا یہ شاید ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ ڈھکے رہتے ہیں۔ اور مردوں کی بات کر رہا ہوں، لباس عورتوں کا بس کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تقریباً تو یہی کہنے والا ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روٹین سے ہٹ کر ایک سفر کا ٹاپک ہے، اس کو سفر نامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ازبکستان کا الحمدللہ سفر ہوا ابھی، تو اسی وجہ سے میں اس اتوار کو بھی یہاں نہیں تھا، گزشتہ بدھ کو بھی یہاں نہیں تھا، وہاں مزے کر رہا تھا۔ بندہ بیگم کے بغیر اکیلا جائے تو مزے ہی کرتا ہے نا۔ وہ تھا نا، میاں بیوی نے کفایت شواری کی تو خاوند اکیلے ہی ہنی مون پہ چلا گیا، تو میں اکیلا ہی چلا گیا۔ تو عام طور سے تو بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں، تو ابھی کچھ کیونکہ نئے داخلے ہو رہے ہیں، نئی ساری ترتیب سال کی شوال کی بن رہی ہے، اور گلگت چترال اور لاہور اور مختلف اور شہروں میں تو ایک بڑا ماشاءاللہ اب اللہ نے الکحف کا ایک اچھا بڑا سلسلہ الحمدللہ بنا دی ہے، تو اس کی ترتیب اور مینجمنٹ کے لیے ان کا رکنا ضروری تھا۔ تو خیر ان کو چھوڑا، اکیلے ہی پھر اللہ کا نام لیا اور چلے گئے۔ یہ سفر کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ غالباً اپریل شروع کی بات ہے، اس سے پہلے تو ہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں کا سفر ہوگا۔ عبد المتین صاحب میسج ٹی وی والے، انہوں نے کہا کہ ازبکستان کا گروپ میں نے فائنل کر لیا ہے، اور یہ اس کے ایکسپینس ہیں، یہ سارا کچھ ہوگا، آئیٹنری انہوں نے بھیجی، یہاں جائیں گے، ایسے کریں گے، تو آپ بھی ساتھ چلیں، بلکہ لیڈر آپ بنیں، ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی رہنے دیں، بعد میں دیکھیں گے، جنگی حالات اور ملکی حالات، پیٹرول مہنگا سستا معاملات تو بعد میں کر لیں، ابھی نہ کریں۔ تو ان کو میں نے منع کر دیا۔ ان کا پھر میسج آ گیا کہ موقع اچھا ہے، ابھی ٹکٹ سستی ہے، چیزیں پیکیج ہمیں اچھا مل رہا ہے، تو چلیں آپ۔ خیر میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور بیگم صاحبہ سے اجازت بھی لے لی اکیلے جانے کی۔ انہوں نے کہا جی آپ جائیں، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں۔ یہ ذرا مذاق بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو خیر اللہ کا نام لے کے انہوں نے پھر اناؤنس شروع کیا اور لکھ دیا میرے حوالے سے کہ بھئی ابراہیم کے ساتھ چلیں۔ بہت تھوڑا وقت تھا ان کے پاس بکنگ کا، لیکن اس مخصوص وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ماشاءاللہ تقریباً 21 لوگ ہم جمع ہو گئے۔ اور جیسے ہی ان کی بکنگ پوری ہوئی، انہوں نے یہی 20-21 کا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا، اسی حساب سے ساری ان کی ارینجمنٹ تھی، لیکن ماشاءاللہ لوگ مستقل بار بار کہتے رہے اور بھی کہتے رہے۔ مجھے لگتا ہے اگلے دفعہ جب سفر ہوگا ازبکستان کا تو بڑی جماعت اس سے زیادہ جو ہے نا وہ شامل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سفر پہ۔ لوگوں کے اندر شوق محسوس ہوا ماشاءاللہ۔ خیر چیزیں تیار ہو گئی، بیگ تیار ہو گیا، اور ہم نے یہاں سے کھانے بھی لے لیے۔ فیصل فوڈز والے ہیں، اچھے جاننے والے ہیں شاہ جمال میں، تو گھر میں کھانا بنتا ہے، ان سے پیک کروا لیتے ہیں یا کبھی ان سے خرید لیتے ہیں۔ تو وہ میں نے پھر 7 دن کے حوالے سے 7 کلو، 1 کلو ایک دن کا لے لیا کہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو کام آئے گا۔ تو چلے ہم الحمدللہ ہم لوگ سفر کر کے پھر تاشقند پہنچ گئے۔ تاشقند کیا ہے؟ ازبکستان کا دارالحکومت ہے۔ تاش کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پتے کھیلتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ تاش کہتے ہیں پتھر کو، اور قند کہتے ہیں شہر کو، سٹی کو۔ تاشقند پتھروں کا شہر، کراچی روشنیوں کا شہر، ڈھاکہ مسجدوں کا شہر، تو ہر شہر کی کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے نا، لاہور باغوں کا شہر۔ تو
تاشقند پتھروں کا شہر. اب پتھروں کا شہر کیوں کہتے ہیں؟ پتھروں کا شہر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں تاشقند شہر کے اندر 1000 سے زیادہ قلعے تھے. 1000 سے زیادہ قلعے. اب ہم لاہوریوں نے تو لاہور کا قلعہ دیکھا ہوا ہے، تو قلعے سے اگر یہ ذہن میں آئے تو نہیں، اتنے بڑے نہیں. جب تاریخ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کسی شہر میں 500 اور 1000 قلعے ہیں، وہ پھر چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا پرسنل ہوتا ہے، کسی خاندان کا ہوتا ہے، کسی قبیلے کا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کسی کمیونٹی کا ہوتا ہے. تو یوں قلعے تھے اس میں، اور وہ قلعے پتھروں کے بنے تو پتھروں کا شہر کہلاتا تھا. تاشقند بہت پرانا شہر ہے، 2500-3000 سالہ تاریخ ہے اس کی جو معلوم ہے. سکندر اعظم بھی یہاں آیا، اور پھر ازبکستان اور سینٹرل ایشیا میں جب اکابرین کے نام لوں گا نا اور بزرگوں کے نام لوں گا تو اس میں سمرقند بخارا کے بھی کچھ ہوں گے، تاشقند کے بھی کچھ ہوں گے، اور کچھ سینٹرل ایشیا کے بھی ہوں گے. کیونکہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی تو اس میں ایک بزرگ جو تھے وہ نیشا پور کے تھے، تو مجھے ایک مولانا نے کہا کہ جی آپ بیٹھے ہوئے سمرقند میں ہیں، بزرگوں کا نام آپ نیشا پور کا لکھ رہے ہیں. تو اس تحریر کو پھر فوراً میں نے ٹھیک کیا اور میں نے وسطی ایشیا اس میں لکھا، کیونکہ کسی خاص شہر کے خاص سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم تو سارے بزرگوں کو سے محبت کرنے والے ہیں. تو کسی اور کا اگر نام آ جائے تو مجھے آپ نے پکڑنا نہیں، ایزی کر دینا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے نا؟ اچھا جی، تو قبل مسیح سے سلسلہ چلا آ رہا تھا. اسلام یہاں کب آیا؟ تاشقند میں، یعنی کہ سینٹرل ایشیا میں اسلام کب آیا؟ ازبکستان میں سب کب آیا تھا اسلام؟ یہ وہ مبارک زمانہ تھا جب قتیبہ بن مسلم مسلمان جرنیل وسطی ایشیا کی طرف تھے، محمد بن قاسم ہماری طرف تھے، اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اس طرف تھے اسپین کی طرف، موسیٰ بن نصیر جو تھے وہ افریقہ کی طرف تھے غالباً. تو بہرحال یہ چاروں حضرات تقریباً ایک ہی زمانے کے ہیں، 10-15 سال 5 سال اوپر نیچے، اور مسلمان حکومت پھیلتی چلی جا رہی تھی. تو ازبکستان کے ان علاقوں میں مسلمان فوج کب آئی، میں اس بات کی اصلاح کروں، مسلمان فوجیں کب آئیں؟ یہ آئیں تقریباً 710 عیسوی کے قریب نا. لیکن اسلام کب آیا یہ سوال الگ ہے. اسلام فوجوں سے بہت پہلے آ گیا تھا. 45 ہجری میں حضرت عثمان کے بیٹے رضی اللہ، سعید ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اہل بیت میں سے ہیں حضرت قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سمرقند آ چکے تھے 45 ہجری میں. اور ان بزرگوں کے ہاتھ پہ بالخصوص قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں. آج تو پاکستان سے تاشقند جانا، لاہور سے جہاز چلا 2.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے، مزیدار. لیکن 1400 سال پہلے، آج 1447 ہجری ہے نا، تو 1402 سال پہلے سمجھیں تقریباً کہ وہ مدینہ مکے سے نکلے اور تاشقند پہنچے. کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پہ تھے، انہی وسطی ایشیا کے کسی جگہ پہ. تو ایک مسئلہ پیش آیا، اس مسئلے میں انہوں نے اتنی جلدی کی کہ مجھے اس کو فوراً امیر المومنین کو پیش کرنا اور اس کا حل نکالنا ہے. تو 6 مہینے انہوں نے نان اسٹاپ سفر کیا. نان اسٹاپ سفر سے مراد ضرورت کے درجے میں نماز اور آرام، باقی سفر در سفر کوئی اور کام نہیں. تو ان کو 6 مہینے لگے وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچنے میں. اور جس نے رک کے پہنچا ہو، کام کرتا ہوا پہنچا ہو، تو اس کو کتنا عرصہ لگا ہوگا. یہ ایک طرف کا سفر. اور اسلام کی روشنی وہاں 45 ہجری میں پہنچی. تو یہ ہے تاشقند کی تھوڑی سی ڈیٹیل. اور آگے آ جائیں تو اس سارے سینٹرل ایشیا کے اوپر بہت برا وقت کب آیا؟ جب چنگیز خان آیا، سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تاشقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخارا کی بھی تقریباً. پھر دوبارہ دور آیا امیر تیمور کا، پھر دوبارہ یہ بہتر ہو گیا، حالات بہتر ہو گئے ان علاقوں کے. اس کے بعد بہت برا دور ان کا پھر کب آیا؟ زار روس
سوویت یونین نے جب یہاں قبضہ کیا 1920 کے قریب، اس سے اور 150 سال پہلے، 60-70 سال کچھ عرصہ پہلے سے ہی معاملات خراب ہو گئے تھے، اور وہ ایسا وقت تھا کہ جب برطانیہ الگ مسلمان ملکوں پہ قبضہ کر رہا تھا، فرانس الگ مسلمان ملکوں پہ قبضہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بندر مانٹ ہے، چلو ہم بھی آ جائیں، تو زار روس نے ادھر والے علاقوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ کر دی۔ تو 1920 تک اس نے مختلف حالات پیدا کیے، آپس میں اختلافات پیدا کیے، لڑایا بھیڑایا، اور 1920 میں سب پہ قبضہ کر لیا، اور 1991 میں دوبارہ آزاد ہوئی یہ ریاستیں جو ہیں 1991 میں۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی کچھ تاریخ۔ اچھا، تاشقند میں 1966 میں ایک زلزلہ آیا جس نے تاشقند کا مور دین 70%، بعض لوگ کہتے ہیں 80% زیادہ، بالکل ملیا میٹ کر دیا، اور پھر دوبارہ اس کو بنایا گیا۔ تو بہرحال تاشقند کے حوالے سے یہ چند باتیں ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں سمرقند اور بخارا۔ ان دونوں کی بھی تقریباً ساری تاریخیں یہی ہیں، اسلام کے آنے کی، خراب ہونے کی، پھر بننے کی، سنورنے کی۔ تو تاریخی اعتبار سے ازبکستان اور سینٹرل ایشیا کا یہ ہمارے سامنے ایک خاکہ آتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ایک مرتبہ دین آیا، دبایا گیا، پھر بچایا گیا۔ دین آیا، شدت کے ساتھ دبایا گیا، اور پھر بچایا گیا۔ تو ہم اس پہ تو آئیں گے بعد میں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی پرانی تفصیل کے اوپر کہ ازبکستان ہو یا سمرقند بخارا یا پورا سینٹرل ایشیا، ایک زمانے میں یہ علم کا، علم حدیث کا، دینی علوم کا، سائنسی علوم کا اور دوسرے فنون کا بہت بڑا مرکز رہا ہے، بڑا بنیادی مرکز رہا ہے۔ اس کی دلیل کوئی پیش کریں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک نام آیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دو، بہت سارے نہیں، یہ چکر نہ دیں آپ، نام بتائیں، نام نہیں، وہ تو مکہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، عقائد والے۔ سلسلے کو چھوڑیں، ابھی یہ علمی بات چل رہی ہے۔ ہاں جی، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ حدیث کی 6 بڑی کتابیں جو انتہائی مستند سمجھی اور مانی جاتی ہیں پوری امت میں، ان 6 کے 6 کے لکھنے والے یہیں کے ہیں۔ اس میں حیران کن بات کیا ہے؟ حدیث تو مدینہ سے نکلی، سنبھالی کس نے؟ سینٹرل ایشیا والوں نے۔ کیسے سنبھال لی انہوں نے؟ مکے مدینے والے، قریش والے اور باقی یہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ یہ اس کا نظام ہے، اس کی مرضی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو دین کے لیے قربانیاں دے گا انتھک اور بے مثال، اللہ اسے کر دیں گے لازوال اور بے مثال۔ اللہ اس کو ایسی، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو محبت میرے دل میں اور آپ کے دل میں، ہمارے دلوں میں ہے، یہ لازوال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہو سکتے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے بھی ان سے محبت کریں گے۔ میں تو بھی نقشہ دیکھ کر آیا ہوں، انہوں نے ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، اللہ نے ان عجمیوں کو سارے عربیوں پہ فضیلت دے دی۔ اور اللہ کی قسم، آج کوئی عربی بھی عالم بننا چاہتا ہے، وہ ان عجمیوں کی کتابوں کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، عربی ہو یا عجمی، ایسی عزت دی ہے۔ مولانا بیٹھے، ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ اس کے بغیر عالم بن سکتا ہے کوئی؟ وفاق المدارس کا نام پاس ہو سکتا ہے؟ پیش ہی نہیں ہوگا۔ ایسی اللہ نے عزت عطا فرمائی، یہ محنت کے اوپر تھی، حالانکہ وہ عربی نہیں ہے، قریشی بھی نہیں ہے، اس علاقے کے، پھر یہ بہت دور کے علاقے کے ہیں۔ سبق کیا ملا؟ جو دین کے لیے قربانیاں دے گا، محنت کرے گا، اللہ اسے چمکا دیں گے، وہ عربی ہو یا عجمی، نیک ہو، تقوی والا ہو، محنت والا ہو، اللہ عزتیں دے دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ کتنی تعداد میں علماء اور محدثین ہوں گے؟ ابھی اولیاء اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہم، کتنی تعداد میں ہوں گے؟ 6 تو یہ کتابیں ہو گئیں، ماتریدی رحمۃ اللہ کا آپ نے بتا دیا، تو 100 ہوں گے تقریباً اس علاقے میں، 150 ہوں گے، 75 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ ہاں، علماء محدثین دینی اعتبار سے کتنے ہوں گے؟ 4000، بے شمار، بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد، ہم گن نہیں سکتے۔ سمرقند میں ایک قبرستان ہے، کیا وہ جنت البقیع کی برانچ ہے؟ ہاں، اس کو جنت البقیع کی برانچ کہنا میرے حساب سے تو غلط نہیں ہے،
اس ایک قبرستان میں 400 سے زیادہ محدثین دفن ہیں، اور اس قبرستان میں دفن ہونے کی 2 شرائط ہوتی تھیں۔ محدث ہو اونچے درجے کا، ٹاپ لیول کا، عام درمیانہ بھی نہیں چلے گا، بہت اونچا محدث چاہیے، پھر وہاں دفن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ان کا نام محمد ہونا چاہیے، ان کا پرسنل نام محمد ہونا چاہیے۔ یہ 2 شرائط تھی۔ سمرقند میں اس قبرستان میں بھی جانا ہوا۔ اس قبرستان میں خزانہ ہے ایسا علمی، 400 محدثین سے زیادہ ایک قبرستان میں دفن ہے جن کا نام محمد، تو محمد نام کے علاوہ بھی تو کتنے ہوں گے؟ پھر یہ ایک اکیلا قبرستان پورا سینٹرل ایشیا تو نہیں سما سکتا نا قبرستان میں۔ تو اگر میں کہوں کہ وہاں لاکھوں علماء نکلے ہیں، فقہا، محدثین اور دین علوم کے ماہرین، تو یہ انشاءاللہ امید غلط نہیں ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اچھا، اسی قبرستان کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات، اور اس میں بھی سیکھنے والی ایک بات، صاحب ہدایہ قاضی برہان الدین المرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، ہدایہ فقہ حنفی کی مضبوط ترین کتاب ہے، اور کوئی عالم اس کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتے احناف کے اندر، بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ اور جو اس کے لکھنے والے ہیں وہ محدث بھی، مفسر بھی، فقیہ بھی، اور ٹاپ لیول کے، عام لیول کے بھی نہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا، سمرقند میں انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا جی ان کی تدفین یہاں ہونی چاہیے، اتنے کیلیبر کے، اتنے اونچے آدمی ہیں تو یہاں تدفین کرو۔ انتظامیہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نام محمد جو نہیں ہے، جب نام محمد نہیں ہے تو نو کمپرومائز، آپ کہیں اور لے جائیں۔ تو انہوں نے باہر کہیں دفن کر دیا قبرستان کے۔ اب سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کو اس پہ غم ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ ورثاء کو جو چاہتے تھے کہ وہ اندر دفن ہو جائے، غم ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ نیچرل بات ہے نا، یقیناً کچھ نہ کچھ تو دل میں خیال آیا ہوگا کہ یار تھوڑی سی نرمی کرتے تھے، دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے، کوئی عام آدمی کے لیے تو ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی۔ دیکھیں کیسے اللہ رب العزت نے اسلام کو چمکایا قاضی برہان الدین المرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اگر یہ اس وقت اندر دفن ہو جاتے تو آج ان کا الگ سے کوئی ذکر نہ ہوتا۔ تو اس وقت تو گھر والوں کو لگا کہ ہمارے ساتھ ہمیں فیور نہیں دی گئی، باہر ہمیں دفن کرنا پڑا، لیکن آج جہاں ان 400 محدثین کا ذکر ہوتا ہے، ان اکیلے کا ذکر ساتھ ہو جاتا ہے۔ ولی کیا ہے وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزت دے دے۔ ایک یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ہم زندگی میں کئی مرتبہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلط ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نہیں، وہی ہمارے ساتھ ٹھیک تھا۔ اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ بات ایسا سمجھ میں آتی ہے نا۔ اچھا، وہاں ایک اور بزرگ ہیں جن کا حضرت نے نام لیا، امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب علم جو ہے نا، وہ عقائد اور کلام میں ہے نا، علم الکلام میں عقائد کے اوپر ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ہم سب لوگ کون ہیں؟ ہم سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کون ہیں؟ ہم لوگ اس بات کو بھی سمجھیں، بہت اہم بات ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پر ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری میں 73 ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا جنت جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کون؟ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے راستے پر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس کے بعد مذہب کے اعتبار سے ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ امام صاحب نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو اصول و ضوابط بنائے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ عقیدے کے حساب سے ہم امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ ہم ماتریدی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم ماتریدی بھی ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ، بہت تھوڑے لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم ماتریدی بھی ہیں، عقائد وہاں سے سیٹ ہوئے، اور وہ کون سے؟ جو قرآن و حدیث میں آئے، اس کو انہوں نے سیدھا کر کے مدون کر دیا، وہ ہے۔ اور تصوف کے اعتبار سے ہم لوگ نقشبندی ہیں،
اور اگر ہندو پاکستان میں اگر ہمیں پہچان چاہیے تو اہل سنت والجماعت جو 1400 سال پہلے کے عقائد لے کے آج یہاں کے علاقے میں جو مشہور ہے وہ دیوبندی ہے. تو یہ ساری نسبتیں الحمدللہ ہماری ہیں، اور ہر نسبت اندر سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں لاہور میں رہتا ہوں تو لاہوری ہو گیا، پاکستانی ہوں تو پاکستانی ہو گیا، ایشین میں رہتا ہوں تو ایشین بھی ہو گیا، دنیا میں رہتا ہوں تو میں بھائی ایک اس دنیا کا فرد بھی ہوں، زمینی ہوں، ایلین نہیں ہوں، باہر کا نہیں ہوں، زمین کسی اور خلائی مخلوق کا نہیں ہوں. اسی سیم ٹائم میں ایک تاجر بھی ہوں، سیم ٹائم میں ایک بیان کرنے والا واعظ بھی ہوں. سو سیم ٹائم میں کئی نسبتیں ہو سکتی ہیں نا جو آپس میں جڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی جانا ہوا. اب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ یاد آئے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وسائل ہوں تو یہاں بھی کندہ کبھی چلا جائے. تو جس نے ازبکستان جانا ہو تو میری رائے یہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ لاہور تا خاک بخارا و سمرقند، لاہور تا خاک بخارا و سمرقند یہ ساتھ لے کے جائیں، بڑی زبردست رہنمائی ملتی ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جگہ جگہ یاد آئے. تو حضرت نے ایک بات سکھائی تھی، جہاں جس موقع پہ ہو نا اس موقع محل کے مطابق دعا مانگو. تو محدثین کے قبرستانوں میں یا ان کی مزاروں پہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ علوم میں برکت اور قبولیت عطا فرما. امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب گئے تو کیا مانگا یا اللہ عقیدے کی حفاظت فرما. اس زمانے میں باطل نے مسلمانوں کے عقائد پہ یلغار کر دی، امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حفاظت کی. تو آج بھی یلغار ہے نا عقائد کے اوپر، تو اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. تو یہ دعا مانگی. اچھا جی، اس کے بعد ہم گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. میں 18-20 سال پہلے بھی گیا تھا اس سفر پہ. تو وہ شارٹ سفر تھا. وہ ہوا کیا تھا کہ ایک کمپنی تھی مرکری، میگا گیٹ وغیرہ UPS سیل کرتے تھے. میں شالمی دکان پہ ہوتا تھا. وہ اپنے ٹاپ ڈیلرز کو جو ہے نا انہوں نے ایک فری ٹور کرایا تھا. تو وہ لے گئے تھے ازبکستان. تو میں ان کے ساتھ گیا تو بس میں نے ان کا جہاز استعمال کیا اور ہوٹل کا کمرہ، باقی وہ اپنا سیر سپاٹے تھے. میں نے کہا ابھی ہم نے اپنے روحانی معاملات سیٹ کرنے ہیں، آپ جو جا رہے ہیں کریں. تو وہ پھر ہم نے ان سے ہٹ کے پھر اپنے ساری چیزوں پہ جو مختصر تھے 3 دن تھے تو جو جہاں سکے. تو اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور جو کمپلیکس تھا بہت چھوٹا تھا. اب اللہ اکبر، وہ تو میرا خیال ہے 2 کلومیٹر سے بھی شاید اس کی پارکنگ اور باہر چیزوں کو ملائیں تو شاید 2 کلومیٹر سے بھی اوپر چلا گیا. بہت بڑا شاندار عالی شان کمپلیکس بنایا، اور ہر وقت جب تک وہ کھلا رہتا ہے اللہ کی مخلوق آ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے، ان کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہی ہے. ہم لوگ بھی گئے. عجیب دل کی کیفیت تھی کہ ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی قربانیاں کتنا سنتے ہیں. یہ بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ افتتاح بخاری، یہ ختم بخاری. تو یہ تو زندگی گزر گئی اس کو دیکھتے ہوئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تعلق بن گیا. تو وہاں جا کے پھر الحمدللہ جو مہد الفقیر کے طلباء ہیں، طالبات ہیں، اور مہد کے طلباء اور طالبات ہیں، ان کے لیے خوب دعائیں کی. اس کے بعد پھر الکہف کے بھی تمام طلباء اور طالبات کے لیے دعائیں کی، معلمین، معلمات اور باقی سب کے لیے، اور قبولیت کی دعا کی. تو ایک بڑا اچھا منظر تھا. سب لوگ گئے. وہاں ہم جانا چاہتے تھے نیچے، کیونکہ اصل قبر نیچے ہے، اوپر تو سمبولیکلی بنا دیتے ہیں. تو ان سے کہا ان کا جی 2 بجے تک رکنا پڑے گا. تو رک گئے. پھر خیر الحمدللہ نیچے جا کے دوبارہ موقع ملا تو پھر دوبارہ نیچے جا کے بھی سلام کر دیا اور ان کے لیے اصالِ ثواب کیا، دعائے خیر کی، اور اللہ سے مانگا اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قبول فرما لے، ایمان کی حفاظت بھی عطا فرما دے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جب ہاں گئے تو سارے لوگ بڑے ہی خوش تھے. اچھا جی، اس کے بعد ہم کہاں کہاں گئے، اس کو بتانے سے پہلے ہم تھوڑا سا نا اینگل چینج کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ان شہروں میں، پورے وسطی ایشیا میں، سمرقند، بخارا، تاشقند میں علماء، محدثین اور بہترین تعداد میں اور اعلیٰ معیار کے، امام بخاری اور امام مسلم اور امام نسائی، ابن ماجہ، ان سے اعلیٰ معیار اب کدھر سے کوئی لائے گا. تو بھائی اتنے اعلیٰ معیار کی تعلیم تھی. چنگیز خان آیا، پریشانی آ گئی. پھر تیمور لنگ آیا، پھر مسلمانوں کا معاملہ بہتر ہوا.
پھر سوویت یونین سے پہلے زار روس نے کیا کیا کیا، یہ امپورٹنٹ آج کے اس بیان کا یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں کہ جب حضرت گئے ہیں تو وہاں پہ تاشقند کے مفتی اعظم حضرت جی رحمۃ اللہ سے ملنے آئے، اور ہم ابھی پرسوں ان کی قبر پر ہو کر آئے ہیں۔ تاشقند کے مفتی اعظم جو تھے، انہوں نے حضرت کو بتایا کہ تاشقند میں، ازبکستان میں، ان علاقوں میں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت، کوئی خرابی، کوئی لڑائی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، اطمینان تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے کوئی پریشانی، فرقہ واریت کی کوئی لڑائی نہیں تھی، وہاں بھی یہی تھا۔ وہاں انہوں نے کیا کیا، حضرت کی کتاب لیجئے پڑھیے، اس میں مکتبۃ الفقیر سے مل جاتی ہے، اور بھی جہاں بک اسٹور ہے مل جاتی ہے، وہ آن لائن بھی مکتبۃ الفقیر والے بھیج دیتے ہیں، اس سے لوگ نمبر مانگتے ہیں، میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں، تو جہاں سے بھی لیں۔ تو کیا ہے جی، انہوں نے کیا کیا، مفتی اعظم سمرقند نے حضرت جی رحمۃ اللہ کو یہ بتایا کہ پہلے تو رشیا کے یہودیوں نے، وہاں کے سوویت یونین کے یہودیوں نے اپنی اولادوں کو مسلمانوں کے مدرسے میں داخل کروا کے علوم دین حاصل کروائے۔ وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے اور بڑی اچھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ماں باپ گھر میں بتا دے کہ دیکھو مسلمان نہیں ہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہے، تعلیم پوری حاصل کرو، کسی کو پتہ نہ لگنے دو کہ تم مسلمان نہیں۔ وہ چھوٹے بچے بڑے ہو کے عالم بن گئے، عالم بن گئے تو وہیں پڑھانے بھی لگ گئے۔ اب استعداد بہت اچھی تھی تو بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا تو ان کا ایک مقام بن گیا۔ جب انہوں نے اس طریقے سے اپنا مقام بنا لیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، اب کوئی غامدی بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پلمبر بن گیا۔ شروع میں تو علماء نے تھوڑا سا دیکھا کیونکہ ان کے لیے نئی بات تھی، لیکن جب بات آگے بڑھی تو علماء حق نے باقاعدہ حق کو بیان کیا اور انہوں نے اختلاف کیا اور معاملہ خراب ہو گیا۔ عوام اور علماء کرام کا جوڑ یہ بڑا مضبوط تھا، اس اختلاف نے عوام کے اعتماد کو متاثر کیا۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا، اس کے بعد 1920 میں باقاعدہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد کیا کیا، خاص طور سے وہ جوزف اسٹالن کے دور میں اور پورے سارے 70 سال میں قرآن مجید تو بہت دور کی بات، عربی زبان کا ایک پرچہ بھی گھر میں مل جاتا تو گھر والوں کو باقاعدہ گرفتار کیا جاتا اور قتل بھی کر دیا جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اسکولوں میں پوچھتے آپ کے گھر میں عربی بولی جاتی ہے، عربی کی کوئی چیز ہے، یا ماں باپ نماز پڑھتے ہیں؟ اب بچہ معصومیت میں اگر کہہ دے کہ ہاں تو بس پھر پورے خاندان کی کیا کہتے ہیں باری آ جاتی۔ رسم الخط تک بدل دیا گیا، اور علماء کے ساتھ کیا کیا جو انگریز نے یہاں کیا، علماء کو بے شمار ایک تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان کی کردار سازی کی گئی جیسے آج ہمارے یہاں آج بھی ہو رہی ہے۔ پھر علماء کے لیے انہوں نے اسپیشل انتظامات کیے، 2 ٹرینیں لی، ایک کو اس شہر سے چلایا، ایک اس کو اس شہر سے چلایا، دونوں میں علماء کرام کو بٹھایا اور کسی ویرانے میں جا کے دونوں کو ٹکرا دیا۔ اب علماء زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، اور پھر اس تخریب کاری کا جو خود کی تھی ملبہ بھی علماء پہ ڈال دیا، پھر مزید علماء کو گرفتار بھی کر لیا کہ انہوں نے کروایا۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء کو اٹھایا اور اسٹریٹ فائر کر کے کسی بھی بات پہ گولی مار دی۔ اس کے علاوہ علماء کو لیا سائبیریا کے برفانی علاقوں میں چھوڑ دیا جہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ، تو اکثر لوگ وہیں شہید ہو گئے۔ چند ایک بچ سکے، وہ کیسے کہ جو 24 گھنٹے نہ سوتے تھے، حرکت میں، موومنٹ میں رہنا، انسان وہاں پہ تھوڑی دیر بھی اگر ہلنا جلنا روک دے تو خون بند، تباہی آ جاتی تھی۔ اس طریقے کے اور بہت سارے کام کیے۔ ان علماء کو سزا دینے کا کیا مقصد تھا کہ انسان اور جو عوام ہیں اب بچوں کو عالم بنانے سے ڈریں، بچیں۔ داڑھی رکھنا جرم، مسجدیں بند، مدارس بند، مسجدوں مدرسوں کو شراب خانہ اور استبل بنا دیا گیا۔ ایسی مسجد کو میں بھی خود دیکھ کر آیا ہوں جس کو شراب خانہ بنا دیا تھا، وہاں الحمدللہ ابھی نماز پڑھی ہم نے۔ اس کے علاوہ ایک الگ مہم شروع کی جو آج بھی چل رہی ہے، لا دینیت، ایتھزم کو پھیلایا۔ کہتے ہیں جی خدا کا تصور تو بندوں نے گھڑا ہے، خدا تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں۔ اب اسکول میں نسل کی یہ تربیت ہوتی تھی۔ پانی مہنگا کر دیا، شراب سستی کر دی۔
اور گناہوں کے بہت سارے معاملات آسان کر دیے. تو اس ترتیب سے انہوں نے 70 سال وہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ حکومت کی. بہت تھوڑا بتایا میں نے آپ کو، بس وقت کیونکہ ہم نے اور باتیں بھی کرنی ہیں، تو 70 سال انہوں نے یہ کیا. اسلامی لباس، اسلامی نام، اسلامی شناخت، زبان سب ختم. 70 سال یہ چلتے رہے. لیکن ان 70 سالوں میں ہوا کیا؟ بہت بڑا دینی نقصان تو ہوا، لیکن بہت سارے علماء کرام ایسے تھے انہوں نے اپنی داڑیاں کٹوا دیں، کیونکہ داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اب ایک شیخ الحدیث سے استاد الحدیث حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سارا دن ٹریکٹر چلاتے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے، اتنا ٹریکٹر چلاتے. رات کو 12-1 بجے اپنے بچوں کو بخاری شریف پڑھاتے، اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں راتوں میں. کوئی دکاندار ہے، درزی کا کام آتا ہے اس کا، کوئی شعبہ ہے، ہنر اس کو آتا ہے، تو وہ حافظ قرآن ہیں یا عالم دین ہیں، وہ کیا کرتے، بچے ان کے پاس وہ ہنر سیکھنے آتے جو ان کے پاس تھا، لیکن وہ اصل مقصد کیا ہوتا تھا، ہنر کے ساتھ روز 1-2 آیتیں پڑھا دیں، 1-2 حدیثیں پڑھا دیں، کوئی بات بتا دی، اگلی نسل پہ ٹرانسفر ہوتا رہا. تیسرا حضرت جی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں کچھ ایسے مدرسے تھے. مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ پڑھنے والا اور پڑھانے والا تیار. یہ مدرسہ کسی در و دیوار کا نام تو مدرسہ نہیں ہے. اگر انار کے درخت کے نیچے پڑھنے والا ایک محمود اور پڑھانے والا ایک محمود بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ. تو وہاں انہوں نے جو مدرسے قائم کیے کہ باہر سارا وہ تھا شراب خانہ، ننگی تصویریں، سارا وہ انہوں نے ماحول بنا دیا نائٹ کلب والا، اور کسی الماری کے پیچھے کوئی خفیہ دروازہ، اور اس دروازے کو کھول کر اسٹوڈنٹس کو بھی اندر بھیج دیا جاتا، پڑھانے والے کو بھی بھیج دیا جاتا 3, 4, 5, 6 مہینے کے لیے، کئی مہینوں کے لیے. اب ان کے پاس کوئی قرآن نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی سپارہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اب پڑھانے والے بھی اندر، پڑھنے والے بھی اندر. اب وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ درزی جو اپنے آنے والے شاگرد کو قرآن پڑھا رہے ہیں بغیر قرآن مجید ہاتھ میں لیے، جیسے کسی نابینا کو پڑھاتے ہیں. وہ بینا تو تھے لیکن قرآن ہی نہیں ہے، تو جس طرح نابینا کو پڑھاتے ہیں تو ایسے یاد کرانا. اب ماں باپ کو نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے بھی میرا بیٹا سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، بھوکا ہے، طبیعت ٹھیک ہے، خراب ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. تو کئی مہینے اس طرح بند رکھے رہتے اور پھر دین سکھاتے. تو یوں 70 سال. اچھا ایک اور چیز، وہاں ان کی CID اور یہ چیزیں اتنی زیادہ اسٹرانگ تھیں کہ خاوند کو بیوی پہ، بیوی کو خاوند پہ، بھائی کو بھائی پہ اعتماد نہیں ہوتا تھا کہ کون کس کو کہاں جا کے رپورٹ کر دے. اتنی زبردست ان کی وہ تھی. اس سارے ماحول میں علماء نے، اچھا جس کی رپورٹ ہو جاتی، جو کھل جاتا، وہ تو سیدھا تھا پھانسی کے تختے پہ یا فائرنگ. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا ان باتوں کا، لیکن ان علماء کرام نے دلوں میں اپنے ایمان کو زندہ رکھا اور نسلوں کو پہنچایا. جب سمرقند یا ازبکستان آزاد ہوا تو تقریباً 14,000 کے قریب حفاظ کرام موجود تھے ان 70 سالوں میں، جبکہ نہ کوئی کچھ بھی نہیں ان حالات میں. اب یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اگر علماء کرام کی یہ شدید قربانیاں نہ ہوتیں تو کیا ایسا ممکن تھا کہ 70 سال بعد بھی وہاں حافظ قرآن ملتے؟ قطعاً ممکن نہیں تھا. کسی اور طبقے کی محنت تھی، علماء کی محنت تھی. آج موجودہ ازبکستان میں کیا ہے، اس پر بھی ہم آتے ہیں. آج کیا ہے؟ وہاں ہم نے مسجدوں میں نمازیں پڑھی الحمدللہ. امام صاحب پینٹ شرٹ میں آتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی مسجد میں بھی جو امام صاحب نائب امام ملے، انہوں نے تصویر بڑے شوق سے کھنچوائی. داڑھی نام کی کوئی چیز نہیں، پینٹ شرٹ میں آتے ہیں جیسے عام سے لوگ ہوتے ہیں. وہاں آ کے ریڈی میڈ پگڑی پڑی ہوتی ہے، وہ سر پہ رکھ لیتے ہیں، عبایا پہن لیتے ہیں، تو وہ لگتے ہیں کہ یہ کچھ ہیں دینی شخصیت، تاہم داڑھی نہیں. 18 سال سے کم عمر بچے کے لیے حافظ بننا جائز وہاں منع ہے. چہرے کا پردہ منع ہے. آج بھی ہمارے ساتھ گروپ میں 2 مستورات تھیں، الحمدللہ پردے دار تھیں، چہرے کا پردہ کرتی تھیں. کئی جگہ پولیس آ گئی ہمارے پاس کہ یہ کیا ہے جی. 1 سے زائد مرتبہ ہوا، 2 دفعہ 3 دفعہ تو مجھے یاد ہے
کہ وہ بار بار آ جاتے ہیں، پھر ان کو سائٹ پہ لے جا کے ان کا چہرہ دیکھتے، پھر اس سے پاسپورٹ سے میچ کرتے اور ویزے کی کاپیوں سے میچ کرتے، پھر جا کے تفتیش پوری کر کے چھوڑتے کہ وہاں چہرے کا پردہ نہیں، وہ منع ہے سرکار کی طرف سے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اب یہاں میں نے ایک سوال اور کیا وہاں اپنے ساتھیوں سے، میں نے کہا جی 2 لاکھ انعام دوں گا، اور وہاں میں نے دے بھی دیا تھا۔ $100 تقریباً 28,000 کے ہیں غالباً۔ جب ان کو 28,000 ہم نے دیے تو انہوں نے اپنے 12.5 لاکھ تقریباً دیے۔ تمام لکھ پتی تھے، تو کھانا کھایا تو جناب ایک جگہ 11 لاکھ کا بل بن گیا۔ وہ ایک جگہ ہم نے وہ کھائی، پلاؤ کھائے تو 50,000 کی ایک پلیٹ تھی پلاؤ کی۔ پاکستانی تو 1500-1600 بن رہا ہے، وہاں کا 50,000، ہمارا تقریباً 1500 بن رہا ہے، کم و بیش حساب کتاب کوئی باریکی سے کرے تو ایک سوال کیا انہوں نے کہ جی 2 لاکھ انعام، ازبک والے، پاکستان والے نہیں، وہ کچھ 4-5 ہزار بنیں گے، کیا بنے گا؟ آپ سے بھی پوچھتے ہیں، جواب آپ میں سے کون دے گا بتائیے؟ بر صغیر پاک و ہند میں علماء الحمدللہ اپنی بات، حق کی بات آزادی سے کہہ سکتے ہیں۔ ازبکستان میں، سینٹرل ایشیا میں، عرب ممالک میں اور بہت ساری جگہ مسلمانوں کی مسلمان ریاستوں میں کئی ایسی مسلمان ریاستیں ہیں جہاں علماء کرام حق بات اپنی مرضی سے صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتے، وہ سرکار کے پابند ہیں کہ جو وہاں سے بات آئے گی وہ کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، بر صغیر میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب خود دے دوں یا آپ دیں گے؟ اس کے علاوہ ساتھیوں نے بہت سارے جوابات دیے اور تقریباً جوابات ٹھیک تھے، لیکن میں نے کہا جو پھر وہ 2 لاکھ میں نے نکال کے 2 مفتی حضرات تھے ان کو دے دیا۔ میں نے کہا آپ کو جس کا جواب اچھا لگے اس کو دے دیں تاکہ وہ غیر جانبداری بھی برقرار رہے۔ تو سب لوگوں نے بڑے بڑے اچھے جواب دیے۔ ایک جواب میں نے دیا تو مفتی صاحب نے فیصلہ کیا جی آپ کا جواب بہتر ہے، تو یہ 2 لاکھ آپ ہی لے لیں۔ جو دیا تھا واپس آ گیا۔ اب سوال یاد ہے کسی کو؟ بھول بھال گئے؟ کیا سوال ہے؟ کہ یہاں علماء حق کی بات آسانی سے کر سکتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک بہترین جواب جو میرے نزدیک ہے کہ یہاں عوام اور علماء کا تعلق ہے، رابطہ ہے، جوڑ ہے، وہاں وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ بہت دفعہ بعد عرض کر چکا ہوں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ 85 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی، پاکستان سے عمر ان کی زیادہ ہے، پاکستان 78 سال کا تقریباً ہو گیا، اور قمری لگائیں تو لازمی ہو گئی۔ یہ جو 85 سال کے بوڑھے شخص میں اتنی توانائی ہے، اتنی طاقت ہے بات کے اندر، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ عوام نے جو ان کے پیچھے اعتماد کیا اور ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس پہ آئی ہے۔ اور تمام ہمارے علماء جو عوام ساتھ ہے، تو باقی اسلامی دنیا میں عوام اور علماء کا تعلق ختم ہو گیا۔ جب تعلق ختم ہو گیا تو علماء کے اوپر کنٹرول آسان ہو گیا۔ اب جہاں نہیں ہے وہاں بھی حکومتوں کی خواہش ہے کہ علماء کو لگام ڈالی جائے، لیکن جب تک عوام اور علماء کا جوڑ باقی ہے کچھ نہیں ہو سکتا، کس کو وہ کہ اپنی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر کام خراب ہوگا۔ اور ہماری نئی نسلیں علماء سے دور ہیں، ہم اپنے بچوں کو علماء کے پاس نہیں لا رہے، اس طریقے سے خانقاہوں میں، مساجد میں محنت کے لیے نہیں لا رہے۔ ہماری نسلیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا شکار ہو چکی ہیں، اور وہاں ہر لمحہ علماء کرام کو اور دینی باتوں کو برا بھلا کہنے کی اور ان کو بڑے خوبصورت انداز سے عوام کو علماء سے دور کرنے کی مستقل کوشش چل رہی ہے۔ یاد رکھیے جس دن عوام اور علماء کا جوڑ ختم ہو گیا نا، تو یہاں بھی بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم علماء سے محبت کریں اور ایسے ہر اس بندے کی نفی کریں جو ہمیں علماء سے دور کرے۔ اچھا جی، تو یہ ایک میں نے جب جواب دیا تو 2 لاکھ مجھے ہی آ گیا، ازبکستان کا 2 لاکھ۔ اچھا جی، تو اب یہاں تک ہم پہنچے، اب کچھ باتیں ذرا اور بھی ہو جائیں۔ وقت میں دیکھ رہا ہوں گزر رہا ہے، باتیں بھی بہت پڑی ہیں، تو ابھی تو 1 گھنٹہ میں اور چل سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ٹائم پہ ہی کریں گے مکمل۔ ازبکستان کے موجودہ عوام کیسے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے پولائٹ، اتنے نفیس، اور اس داڑھی، پگڑی اور جبے اور اس وضع قطع کے اوپر مر مٹنے والے، محبت کرنے والے حد سے زیادہ۔
اللہ کی قسم مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہی ان کی محبت جو اس حلیے سے، اس وضع قضا سے، اور حالانکہ ہم لوگ تو اصل لوگ تو نہیں نا، ہم 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے کابرین تو ہمارا کیا ہے، ہم تو ایسی بس کاپی کرنے والے، فوٹو کاپی قسم کے لوگ ہیں، کاغذی قسم کے مولوی. ہم سے اتنی محبت، مسجد میں جاؤ تو صفے پیچھے ہٹ جائیں، آپ آگے ہو جاؤ. اب جا رہے ہیں تو لوگ مل رہے ہیں، کوئی میرے سیلفی لو میرے ساتھ، تو لوگوں نے روک کے سیلفیاں لی، تصویریں لی شوق کے ساتھ. اور سلام، کیا مرد کیا عورتیں بھی آ رہی ہیں، سلام، عورتیں بھی آ رہی ہیں کہ جی السلام علیکم، پوچھ رہی ہیں کہاں سے ہیں. اور انہوں نے بھی کئیوں کو کہا بھی آپ کے ساتھ ہم نے تصویر لینی ہے. تو میں نے تو خیر تصویر نہیں کھنچوائی، ہمارے ایک اور مولانا ساتھ تھے تو انہوں نے کھنچوائی تصویر عورتوں کے ساتھ. وہ آ کے کھڑی ہو گئی، کوئی تھوڑا، وہ تو لگنے کو تیار تھیں کہ بالکل ہی محبت میں چپک ہی جائے، تھوڑا دور رہو بھائی. وہاں تو حیا اور پاک دامنی کے اتنے کو اصول نہیں ہیں. بیچارے جس تکلیف سے گزرے ہیں، پھر علماء اس حساب سے بات نہیں سمجھا سکتے وہاں، تو وہاں بے شمار خراب چیزیں بھی وہاں ہیں. یہ ایک الگ پوائنٹ مجھے یاد کرائیے گا، میں وہ عرض کروں گا. تو انہوں نے جناب تصویر کھنچوا لی، پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے اس لیے کھنچوائی ہے کہ یقیناً یہ تصویر اس نے اپنے پاس تو نہیں رکھنی نا، اس نے مختلف جگہ شیئر کرنی ہے، تو باقی لوگوں کو بھی اسلامی وضع قطع پہنچ جائے گی جو ہمیں نہیں دیکھ رہے. اب یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ ان کے ہاتھ تک، وہ ان تک رہے، مجھے نہیں پتا. مجھے بھی کئیوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو میں نے کہا نہیں تصویر والی بات نہیں بھائی، مردوں کے ساتھ کھنچوا لی ٹھیک ہے کر لو. بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، اتنی محبت کہ دل کر رہا تھا کہ انسان وہیں پہ رہے. وہ پھر مولانا صاحب نے پتہ کیا کیا، وہ جو تصویر کھینچی تھی انہوں نے کہا مجھے بھی بھیج دو. نہیں، انہوں نے اپنا موبائل بھی دے دیا بھیجنے. اس عورت نے اپنے کسی ریفرنس سے جو اس کے ساتھ ہی کوئی ہوگا اس سے لی، انہوں نے کہا بھی ساتھ ہماری بھی بھیج دو. وہ انہوں نے سیدھا اپنا بیگم کو بھیج دی. وہ تصویر انہوں نے اس خاتون کے ساتھ جو کھنچوائی تھی اپنی بیگم کو بھیج دی. دیکھ لو یہاں میری بڑی قدر ہے، ذرا خیال کر لینا، ادھر بڑی قدر ہے میری. اچھا، کیا میں نے آپ کو کہا تھا، یاد دلا دینا. ہاں، وہ دیکھیں ہم لوگ دینی نسبت سے گئے تھے، یہ ہمارا ایک تعلق تھا، تو ہمیں ازبکستان میں اللہ نے وہی لوگ ملائے جو اسی نسبت کے ساتھ تھے. اگر کوئی آدمی ازبکستان ہی جا رہا ہے اور اس کی نیت ہی وہاں جا کے غلط کام کرنے کی ہے، اس کو پھر وہی چیزیں ملیں گی. اس کا بھی بڑا تعلق ہے ہم کہاں اور کیوں جا رہے ہیں، کس نیت سے جا رہے ہیں، پھر اللہ ویسے ہی لوگوں کو ملا دیتے ہیں. اچھا، وہاں ایک قبرستان میں ہم گئے آخری دن تاشقند میں. بڑی سیکھنے والی بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے. اس قبرستان کے اندر کیا خوبصورتی تھی، جیسے کوئی بہار کے موسم میں گارڈن ہوتے ہیں نا، اس کی ویڈیو وغیرہ بنی ہوئی ہے، میسج ٹی وی والے ڈال دیں گے، ڈال چکے ہوں گے، پتہ نہیں کب کریں گے وہ. اب قبر ہے جناب، اس کے اوپر زبردست قسم کے پھول، اس پہ وائٹ کلر کے، اس پہ ریڈ کلر کے، اس کے گرین کلر کے، اور کتبے بنے ہوئے، پورا ایسا اس کو زبردست بنایا ہوا ہے، خوبصورت. تو ہمارے بعض لوگ جو تھے نا 21 میں سے، کہ یار یہ بڑا کمال کا آئیڈیا ہے جی، پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے، قبریں ایسی ہوں. اس کے اوپر ڈسکشن ہونے لگی، اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا، جو کچھ بڑوں سے سیکھا تھا سمجھایا. ان کا کیا کہہ رہے ہو بھائی، قبرستان کا مقصد آخرت کی یاد ہے، قبرستان کا مطلب ان کے لیے ایصال ثواب ہے، قبرستان کا مطلب گناہوں سے ذرا چھوڑنے کا ارادہ، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے. موت یاد آئے گی تو انسان کیا کرے گا، گناہ کرے گا، چھوڑے گا. تو جب وہاں کوئی ماحول ہوگا قبروں کا، کچی قبروں کا، تو ہی یاد آئے گا نا. جب خوبصورت گارڈن بنا ہوا ہے تو کہاں یاد آئے گا. تو خیر الحمدللہ انہوں نے بات کو قبول کیا. اب یہاں ضرورت ہے علماء کی رہنمائی کی. اگر ہم علماء کو ہٹا دیں اور عوام کو ان کے اپنے اس پہ چھوڑ دیں، جو تمہیں اچھا لگے وہ کرو، تو وہ تو انہوں نے طے کر لیا تھا کہ قبریں تو ایسی خوبصورت ہونی چاہیے، بڑا پتہ لگے جی ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی موسم بہارا میں، باغ بہارا میں سیر کرنے آئے ہوئے ہیں. تو یہاں علماء کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہم اس سرزمین سے آئے ہیں جہاں اسلام بہت بلندیوں پہ گیا، پھر دبایا گیا، پھر بچایا گیا. اس کی کچھ تاریخ بتا دی. پاکستان میں بھی کم و بیش یہی چل رہا ہے، انداز مختلف ہے، کم و بیش یہی چل رہا ہے. آج ایک منٹ کے لیے ایک اور سوال کرتا ہوں.
آج اگر خدا نخواستہ پاکستان کے تمام علماء کرام کو کہیں اور بھیج دیا جائے، مسجدیں اور دینی مراکز خدا نخواستہ بند کر دیے جائیں، تو مجھے بتائیے 70 سال بعد ہماری نسل کو کلمہ پڑھانے والا پاکستان میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ تو علماء کی قدر آج بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں سوویت یونین کے دور میں 70 سال میں جو نسل کا ایمان بچا رہا وہ علماء کی وجہ سے تھا۔ آج اگر ہمارے بچوں کا ایمان، ہمارا ایمان محفوظ ہے تو ان علماء کرام کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی اپنے تصوف والے ٹاپک پہ، جس پہ مولانا 2 دفعہ چھیڑ چکے ہیں مجھے۔ تو وہاں بے شمار مشائخ ہیں، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بھی ہیں، قادریہ کے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقشبندی سلسلے کے ہیں۔ اور ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نیچے آتے آتے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تک، اب صاحبزادہ حضرت مولانا پیر حبیب اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ تک یہ جو آیا ہے، تو ان کے بھی اکابرین وہاں پہ موجود ہیں۔ تو بخارا کے قریب 7 پیر حضرات ایسے ہیں، ان کو یت پیر کہتے ہیں، یت پیر مشہور ہیں 7 پیر، اور ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔ اور اسی ترتیب سے وہاں کسی ٹیکسی والے کو کہہ دیں، گاڑی والے کو کہہ دیں، بس والے کو کہہ دیں تو وہ لے جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ان مشائخ کے پاس پھر جانا ہوا۔ تو سب سے پہلے حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ گئے، پھر خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، پھر حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، پھر حضرت خواجہ عزیزان انی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ امیر کولال رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 7 کے پاس ایک ترتیب سے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ بھی الگ سے جانا ہوا شام کے وقت میں۔ تو یہ تو ہمارے سلسلے کے وہ مشائخ ہیں عظیم، جن کا ذکر ہم نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا اور شجرہ طیبہ میں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق اور محبت۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کر پھر میں نے ان 4 چیزیں ریکارڈ کروائیں۔ ہمارے نقشبندی سلوک میں 8 اصطلاحات ایسی ہیں جو حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں، کچھ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں۔ تو ان 8 میں سے آپ کو ایک ابھی بتا دیتا ہوں، باقی شجرہ طیبہ میں ہے، اور میں نے اس میں سے 4 وہاں ریکارڈ کرائی تھیں، وہ انٹرنیٹ پہ ساتھیوں نے ڈال دی ہوں گی۔ اس میں سے ایک تھی نظر بر قدم۔ یہ ایک اصطلاح ہے اور ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان اصطلاحات کے اوپر بھی کسی وقت میں اپنا کوئی اتوار کا بیان رکھوں گا، ہو سکتا ہے یہی رکھ لوں، دیکھتے ہیں، کیونکہ جب میں بیان سوچتا ہوں تو ٹیم کہتی ہے ابھی قربانی آ گئی، ابھی حج آ گیا، ابھی فلاں آ گیا، تو ساری چیزیں مل جل کے کرنی ہوتی ہیں، پھر سفر بھی ہوتے ہیں، تو دیکھیں کب یہ سلسلہ بنتا ہے۔ تو نظر بر قدم، ہر سالک کو جو بیعت ہو جاتا ہے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کسی سے، تو ہر سالک کو نظر بر قدم کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اب نظر بر قدم کیا ہے؟ اس کی کئی ڈیفینیشنز ہیں۔ ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھے۔ کیوں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو فرما دیجئے نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو جب نگاہیں نیچے رکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ارد گرد اگر غیر محرم تو نگاہ بچے گی، ارد گرد دوسری چیزیں دنیا کی طرف الجھانے والی، مشغول کرنے والی ہیں، ان کو جو نہیں دیکھیں گے تو دل کی جو جمعیت ہے نا، قلب کی جو جمعیت ہے وہ جڑی رہے گی اللہ کے ساتھ، اس میں ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے، کم آئیں گے، جتنا زیادہ دیکھے گا اتنے زیادہ آئیں گے۔ تو نظر بر قدم کا ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے قدم پر نظر رکھے تاکہ ارد گرد سے وہ رہے، سکون میں رہے۔ لیکن گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایسے نہیں کرنا، اتنا بھی صوفی نہیں بننا کہ گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اگلے کو مار دیا، خود بھی گئے۔ تو جو ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ تو اس کو دیکھے، ہاں جو باقی ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ اس کا خیال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نظر بر قدم دوسرا معنی، نظر بر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع سنت، کہ ہم ہر کام نبی کے طریقے پر کریں۔ وہ کتنا خوبصورت شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو نظر بر قدم یعنی ہمارا ہر قدم کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ نظر بر قدم کا تیسرا معنی، فوکس کر کے اپنے ٹارگٹ پہ ہی چل رہے ہیں، ہم نے دائیں بائیں نہیں جانا، بس اپنے ٹارگٹ پہ رہیں۔
ادھر ادھر کی چیزوں سے نکل کے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا حصول، سلسلے میں آگے بڑھنا، اس میں آگے بڑھے۔ دیکھیں انسان جب سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے نا، اگر 100 سیڑھیاں ہیں تو نظر بر قدم کو ہم یوں سمجھیں کہ ہم اپنے موجودہ قدم کو دیکھیں، اگلا قدم کہاں جا رہا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آخری سیڑھی کو کوئی دیکھے گا تو گر جائے گا۔ اپنی اوقات پہ، اپنے حال پہ، مقام پہ نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں، چیزوں کا خیال کرتے رہیں۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن فی الحال اتنا ہم کرتے ہیں۔ تو خیر ان مشائخ کے پاس ہم لوگ جو ہیں وہاں حاضر ہوئے، دعائیں کی۔ ان تمام مشائخ کی باتیں جو ہیں نا وہ بہت زبردست قسم کی ہیں۔ کامن چیزیں کیا ہیں؟ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کام سنت کے مطابق۔ دوسرا ذکر اللہ کی کثرت۔ تیسرا گناہوں سے بچنا۔ چوتھا گناہوں کے بچنے میں شامل ہو جاتا لیکن چوتھا میں الگ سے کر رہا ہوں، بدعات سے بچنا اور بدعات کو مٹانا۔ تو الحمدللہ یہاں بھی گئے اور یہاں جا کے تمام مشائخ کی قبروں میں جا کے تقریباً یہ دعا بھی مانگی، یا اللہ ہم سب کو بھی سلسلے کی اشاعت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو سلسلے کی نسبت آپ نے دی، اللہ میں اس کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ان حضرات نے جس طریقے سے کام کیا خلوص کے ساتھ، تو اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، اور جس طرح ان سب کا خاتمہ بالخیر ہوا اور ان کی کیفیات اور ساری چیزیں اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ روحانی طور پر ہر جگہ جا کے بے شمار انوارات اور برکات نصیب ہوئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریفہ میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ انفرادی منفرد وہاں کے انوارات، برکات، فیوزات رکھیں۔ تو کہیں انسان نے جانا ہو تو وہاں کی نیت ہی کرے، اللہ یہاں کی جو برکات ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ بھئی پاکستان کی الگ ہوں گی، ہندوستان کی الگ ہوں گی، افریقہ کی الگ ہوں گی، امریکہ کی الگ ہوں گی، زمین کے ہر خطے میں کچھ انوارات، برکات اللہ نے رکھی ہیں۔ وہ روحانی بھی رکھی ہیں اور دوسری بھی رکھی ہیں، مادی طور پہ بھی رکھی ہیں۔ تو پھر ہم نے اس حساب سے الحمدللہ اللہ سے مانگا۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم جب گئے تھے تو الحمدللہ بھرے ہوئے سینوں کے ساتھ واپسی اللہ نے کروائی۔ بڑا الحمدللہ فائدہ ہوا اور بہت خوب جو ہے نا وہ اس میں فائدے رہے۔ اب ایک اور سوال، ہم قبر پہ کیوں گئے؟ پاکستان میں کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان میں ہم قبروں پہ نہیں جاتے تو وہاں کیوں گئے؟ بھائی لاکھوں خرچ کر کے گئے، یہاں تو بہت آسان ہے۔ اس کے اوپر پہ ایک پوری تحریر لکھی ہے اور میں نے اپنے چینل پہ ڈالی ہے۔ وہ پھر 2 دن لگا کے لکھی تھی۔ تحریر لکھنے کے لیے روز ایک نئی تحریر کے لیے دماغ بڑا استعمال کرنا پڑتا۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، روز ایک تحریر ذرا بھیجیں، اور وہ ہو بھی ذرا ایسی کہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے بھی اور اس میں کوئی سبق بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو۔ خالی تحریر ہی نہ ہو، اس تحریر کے ساتھ ایک اچھا ایک سبق بھی ہو، تو اس کے لیے فریش مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، دماغ لگتا ہے۔ پھر اللہ کرا دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہوتا ہے اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ آج سے پہلے نہیں ہو سکا تھا، اب اللہ نے آسان کر دیا تو چل پڑا، اللہ اس کو مشکل کر دیں گے تو بند ہو جائے گا۔ تو خیر اس میں کچھ چیزیں پھر لکھی تھیں، اب اس میں سے جو بھی یاد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک نازک سوال ہے کہ ہم یہاں کیوں نہیں جاتے، وہاں کیوں چلے گئے، اور یہ بھی کہ گئے کیوں۔ دیکھیں انسان اپنے ماں باپ کی قبروں پہ، دادا کی قبر پہ، خاندان کے بزرگوں کی قبروں پہ جاتا ہے نا، ایک تعلق ہوتا ہے۔ پھر جن کے پاس اپنا شجرہ نسب ہوتا ہے 100 200 500 سال کا، وہ کہتے ہیں جہاں جہاں میں جا سکوں ایک دفعہ اگر جا سکتا ہوں تو چلا جاؤں۔ پھر جن علماء کرام کے پاس اپنی حدیث کا اور اپنی دینی علوم کے وہ ہوتے ہیں شجرہ، تو وہ سوچتے ہیں کہ ان سب کے ہاں ہمیں جانے کا اگر آسانی سے موقع ملے تو ہم ضرور چلے جائیں، ایک تعلق۔ اسی طرح مشائخ کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہو جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اتنی مرتبہ ان کے ذکر سورہ کتابوں میں پڑھے، شرح طیبہ میں پڑھتے، تو ایک تعلق، تو اس تعلق کو نبھانے کے لیے پھر اس تعلق کے روحانی فوائد بہت ہوتے۔ ہم گئے، ان کے لیے ایصال ثواب کی، ان کے لیے دعائیں کی اور اللہ سے مانگا، ان سے بھی کسی سے نہیں مانگا، قبر والوں سے مانگنا جائز ہی نہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں مزارات میں بہت ساری بدعات اور حرام کام ہوتے ہیں۔ ازبکستان میں الحمدللہ ہم نے بڑی اس کے بعد تحقیق کی، کئی مفتی حضرات بھی تھے، کراس کوئسچننگ ہم نے کی۔ وہاں الحمدللہ قبرستانوں میں اور مزاروں میں جو اگر لکھا ہوا ہے تو صرف اللہ اور محمد، اللہ محمد، بس یہ لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں ہم نے ائمہ وغیرہ سے بھی پوچھا،
الحمدللہ شرک نام کی چیز کوئی نہیں ہے. وہ قبرستانوں میں اور مزاروں میں بہت جاتے ہیں لیکن مانگتے اللہ سے ہیں. تو یہ چیز وہاں میں بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس ہوئی، ورنہ مجھے جانے سے پہلے دل میں یہ تھا کہ جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کے عقیدے خراب ہونے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ایسی چیز وہاں ہمیں نہیں ملی. یہ ان لوگوں کی بڑی زبردست جو ہے نا وہ محنت ہے. ہمارے ہاں بھی جو اکثر قبریں ہیں نا، اکثر مشائخ جو بڑے والے تمام سارے کے سارے 100% یہ توحید والے تھے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم سے ہمارے مرنے کے بعد مانگنا. وہ ہمارے یہاں سلسلے چل پڑے. تو وہاں الحمدللہ اس سے وہ بہت بچا ہوا. اچھا، کسی کا غلط عمل، اگر کسی مزار پہ کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، صاحب قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، تو اس کا غلط عمل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بھی نہ جائیں، صحیح عقیدے والا بھی نہ جائے. تو لیکن جو یہاں نہیں جاتے یا کم جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کے معاملات بہت عجیب و غریب ہیں. تو پھر جانے میں کوئی دور سے دیکھنے والا جو پوری سمجھ نہیں رکھتا وہ اس سے غلط تاثر لے سکتا ہے. ازبکستان کے کھانے، لال مرچ تو انہوں نے طلاق دے دی. اس کو لال مرچ کو 3 لفظ بول کے باہر نکال دیا ازبکستان سے. نمک کے کھانے کالی مرچوں کے ہیں، ہری مرچ ہے، لال مرچ کا نام ہی کوئی نہیں، اور وہ بھی بہت کم ہے. تو بغیر مرچوں کے کھانے. الحمدللہ ہم نے اس دفعہ دمبا بھی بہت کھایا، دمبے کے اور شوربا وغیرہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ ہمارے جو گروپ کے وہ آرگنائزر تھے انہوں نے ماشاءاللہ خوب کھلایا. تو وہاں غذاؤں کے اندر سادگی ہے. چائے وہ کہتے ہیں اللہ بچائے. ہمارے ایک ساتھ خان صاحب تھے، وہ چائے کے عاشق تھے، تو بڑے پریشان، 8 دن ان کو چائے نہیں ملی. تو یہاں ایئرپورٹ پہ تھے تو انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے. تو میں نے کہا ہمارے یہاں ناشتہ کر لیں. ہاں یار چائے پلا دو بھائی، 8 دن ہو گئے چائے نہیں ملی. تو یہاں آئے ایئرپورٹ سے، پہلے انہوں نے چائے پی پھر گئے، تو چائے پلا دو. پشاور سے آئے ہوئے تھے وہ. تو وہاں چائے کا کوئی سلسلہ نہیں. کیا پیتے ہیں؟ کہوہ. مختلف طریقوں سے کہوہ بناتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں گرین ٹی بنتی ہے، اس میں بڑا سا لیمو پورا ڈال دیا اس کی سلائس بنا کے، یا جو مالٹا ہوتا ہے اس قسم کی کوئی چیز وہ سلائس بنا کے کاٹ کے ڈال دیا. تو اتنا ٹیسٹی کہ سبحان اللہ. اور ان کی غذائیں بہرحال بہت سادہ ہیں. صحت کے لیے، اچھی صحت کے لیے لال مرچ کو چھوڑ دینا بڑا اچھا ہے. پھر بہت زیادہ ان کی چیزیں اوور کوک بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جب کھانا بناتے ہیں جتنی ڈگری تک اس کو لے جاتے ہیں تو اس کے اپنے جو فائدے کی چیزیں ہیں نا وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں، برن ہو جاتی ہیں. تو لال مرچ سے ہمیں بھی آہستہ آہستہ توبہ کرنی چاہیے. اچھا، سعودیہ وغیرہ میں اور عرب ممالک میں بھی لال مرچ نہیں. وہ ہمارے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں حج پہ، عمرے پہ اور ٹور پہ، تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے اوپر تیار کرتے ہیں، ورنہ ان کے اپنے کھانوں میں مرچیں نہیں ہیں. تو کھانے بھی وہاں کے ٹھیک تھے. اس کے علاوہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہم نے دیکھا بہت اچھا. وہاں جا کے تو ہم سیدھے ہو گئے تھے، ان کا کیا، وہ تو ہے سیدھے. اب جناب سڑک کراس کرنی ہے، ہم جناب 21 پاکستانی اپنے ہوٹل سے اترے، سامنے جانا ہے، یہ سڑک ہے. پتہ کیا کیا، یہ ہوٹل سے نکلے سیدھا گئے، زیبرا کراسنگ پہ پہنچے، انتظار کیا. اب جناب بڑی وہ کھلا کیا کہتے ہیں سگنل لگاؤ تو سگنل اشارہ کھولا، پھر سارے گئے. پھر وہاں سے لیفٹ لیا، اپنے ہوٹل کے سامنے تھوڑا سا آگے آئے تو وہاں پہنچے. اب واپس جانا تو بھی اسی طرح آئے. پھر میں نے وہاں جب ہم سگنل پہ کھڑے تھے، اشارہ بند تھا، تو میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا بھائی ہم پاکستان میں تو ایسا کبھی نہیں کیا، یہاں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال پوچھا تو ساتھیوں نے اس کے کچھ جوابات دیے. آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو دے، میں ذرا پانی پی لوں. ماحول کے اثرات. وہاں کا ماحول ایسا ہے. اس ماحول کے جواب میں جو حضرت نے دیا، ہمیں اپنے گھر کا ماحول، ہر جگہ کا ماحول ہم جیسا بنائیں گے ویسے معاملات ہو جائیں گے. اب یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے فیکٹری میں ہوتے ہیں، وہاں ان کو میں کتنی دفعہ کہہ چکا ماحول فیکٹری والا بناؤ بھائی. تو ہر جگہ کے ماحول کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مسجد کا ماحول اپنا ماحول اثر انداز ہوتا ہے. تو جناب ہم پاکستان میں تو کبھی بھی زیبرا کراسنگ کی اتنی پابندی نہیں کر رہے. 21 کے 21 ساروں نے پابندی کی. تو یہ ماحول کے اثرات ہیں. اچھا جی،
اور اس کے علاوہ جو گروپ تھا یہ میسج ٹی وی والوں نے آرگنائز کیا، اور مختلف قسم کے لوگ تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، غیر مقلد بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، مختلف مشائخ بھی تھے، مفتی حضرات بھی تھے. تو ایک 21 کے اندر کاروباری بھی تھے، تو بڑا زبردست قسم کا کمبینیشن بنا ہوا تھا. اب ڈسکشن وہاں پر ہو رہی تھی، ہر قسم کی ڈسکشن ہوئی، مسلک پہ بھی ہوئی، فرقہ واریت پہ بھی ہوئی، اور بہت ساری ڈسکشنز ہوتی رہیں بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے ماحول میں. اور ایک دوسرے سے ہم ایسے رہے کہ 21 بندے جیسے ایک فیملی کے لوگ ہوں، اور بڑے اچھے طریقے سے ملنا جلنا رہا. تو ماحول بڑا اچھا رہا الحمدللہ. تو ہمیں یہاں بھی اسی طرح کے ماحول کو، خوشگوار ماحول کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کے اپنے بڑے بے شمار فائدے ہیں. اچھا ہاں جی، بخارا میں ہم نے وہ قلعہ دیکھا بہت بڑا. اس قلعے کے آگے جو ہے نا وہ مدرسے تھے بڑے بڑے، اور ایک مینار تھا جو 1127 عیسوی میں بنا تھا، 900 سال پہلے. اس مینار سے مجرموں کو دھکا دے کے نا اٹھا نیچے پھینک دیا کرتے، تو ٹوٹ جاتا ہوگا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، مطلب ٹکڑے ہو جاتے ہوں گے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہوں گی. اگر مرتا نہیں بھی ہوگا تو اپاہج تو ہو جاتا ہوگا. اچھا خاصا اونچا. چنگیز خان کے دور میں بھی باقی رہا، وہ ختم نہیں ہوا، مضبوط تھا. اور پھر وہاں جو مدرسے ہیں، ازبکستان کے مدرسوں کا بھی کچھ حال سن لیجیے. ہم پاکستانی لوگ ہیں، ہم نے الحمدللہ پاکستان کے مدرسے دیکھے ہیں. ہمارے ہاں مدرسوں میں مکس گیدرنگ نہیں ہے، کالج یونیورسٹیز اسکول میں تو ہے، مدرسوں میں نہیں ہے. وہاں مدرسوں میں مکس گیدرنگ ہے. مشکات شریف پڑھانے والے اساتذہ کرام، ان کی بھی داڑھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ. یہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گی ساری. تو ایک مدرسے میں گئے، کوکل داش نام تھا اس کا، 500 سال پرانا مدرسہ. تو پورے ازبکستان میں اس وقت آبادی ہے تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ، اور مدرسے ہیں جو آباد ہیں، جو اس طرح سے کلچرل سینٹر بن گئے ہیں وہ تو الگ ہیں. جو آباد مدرسے ہیں چاہے قدیم یا جدید، وہ جس طرح ہمیں معلوم ہو تقریباً 10 ہیں، اور ایک مدرسے میں 100 سے 150 کے درمیان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے. اور 18 سال سے کم عمر دینی تعلیم اور حافظ قرآن بننا بھی منع ہے. تو مدرسوں کی حالات جو ہے نا وہ پاکستان سے کمپیئر کریں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں. اور ان کا لباس پڑھنے پڑھانے والوں کا پینٹ شرٹ ہے، ٹخنے کھلے رکھنا یہ شاید ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ ڈھکے رہتے ہیں. اور مردوں کی بات کر رہا ہوں، لباس عورتوں کا بس کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تقریباً تو یہی کہنے والا ہے، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے والا ہے. اور کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں عورتوں کے لیے انہوں نے نا مسجد کے سائڈ پہ اندر عبایا رکھی ہوئی ہے کہ بھئی تم جب آ رہی ہو تمہارا لباس ٹھیک نہیں ہے، کم سے کم اس کو پہن کے اندر چلی جاؤ. تاہم ادب ہے ان کے اندر. تو یہ ان کے موجودہ حالات ہیں. ہم پاکستانی مدارس سے کمپیریزن کریں تو ابھی وہاں وہ لوگ بہت پیچھے ہیں، لیکن جس تکلیف سے وہ گزر کر آئے ہیں اس کو دیکھیں تو یہ مدرسے اور ان کی یہ کیفیت، اللہ والوں سے ان کی محبت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو باہر کے کتنے لوگ تھے، سارے تو ازبک تھے، تمام مزارات پہ ہر جگہ بے شمار وہیں کے مقامی لوگ. تو ان علماء سے محبت، اور پھر ہم جیسے لوگ، اب انہیں ہماری حقیقت تو نہیں پتہ، اللہ نے چھپائی بھی ہے، لیکن وضع قطع کو دیکھ کے جو انہیں ہمیں عزت دی، محبت دی. تو اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، علماء کی محبت ان کے اندر بہت زیادہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہاں دوبارہ سے وہی بہاریں آ جائیں گی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی. یاد رکھیے گا جملہ، جہاں اللہ کا نام باقی ہے وہاں امید باقی ہے. اب میں پانی پی رہا ہوں، یہ جملہ آپ ذرا 2-3 دفعہ دماغ میں دہرا لیں. جہاں اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے وہاں امید باقی ہے. تو امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ اور بہتری کی طرف وہ آ جائیں گے. چلو آزاد تو ہوئے، ٹریک تو ملا، تاہم بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے. پھر وہاں جا کے یہ سب کچھ دیکھ کے قدر آئی پاکستان کے مدارس کی، تبلیغی مراکز کی، ختم نبوت کی محنت کی، اور ان سب چیزوں کی. ابھی وہ لوگ تو بہت دور ہیں. کئی ایسے وہاں لوگ ملے جو باقاعدہ پاکستان سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں الحمدللہ. کئی ایسے لوگ ملے جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں، انہوں نے تعارف کروایا. تو
یہ بھی الحمدللہ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہوا تو وہاں انوارات کیفیات سب نے ہی محسوس کی جتنے بھی ساتھی تھے. تو وہاں جا کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، پھر وہ عمل کیا، شجرہ طیبہ ساتھ تھا الحمدللہ. تو جو نقشبندی لطائف ہیں نا، اسباق ہیں، وہ پھر وہاں پہ دہرا لیے. وہاں پہ ایک سائڈ پہ ان کا چلہ خانہ بنا تھا، اس کمرے میں گئے. اچھا ہاں، وہاں پہ جو مزارات ہیں مشائخ کے اور علماء کے، تو ان کے چلے خانے بھی بنے ہوئے، عبادت گاہیں. چلہ خانہ جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے یا اور مشائخ عبادت کیا کرتے تھے. تو ایسے الحمدللہ کئی جگہوں پہ جانے کا موقع ملا، اور وہاں کے لوگوں نے جنرل پبلک بے بہا آ رہی ہے تقریباً ہر جگہ پہ. تو وہ ایک ان کی ونڈو بنی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں سے سلام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اصال ثواب اور بار. ہماری اس وضع قطع کا ان لوگوں نے، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، بڑا اکرام کیا. ہم وہاں جا کے ان کو دیکھتے، وہ سمجھ جاتے، اور وہ پھر ہمارے لیے چلہ خانہ بھی خود کھولتے اور ہمارے لیے اندر دروازے بھی خود کھولتے اور ہمیں اندر تک پہنچا دیتے جہاں اوروں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اللہ کا کرم اتنا ہوا کہ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جب ہم گئے ہیں تو وہاں تو سب سے زیادہ رش تھا. صحابی رسول تھے، شہید ہو گئے تھے وہاں پہ. تو اسی طرح ایک باہر ونڈو سے ان کی جھلک پڑ رہی ہے قبر مبارک کی، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو وہاں ہم گئے تو ہم لوگ بھی تھے زیادہ. تو جو وہاں کے کوئی ذمہ دار تھے تو انہوں نے کہا بھائی 6 لوگوں کو اندر آپ بھیج سکتے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے کہا جی 6 لوگوں کو اندر آپ بھیجنا چاہیں تو بھیج دیں. تو میرا نمبر بھی اس میں لگ گیا الحمدللہ. 5 اور ساتھی تھے، انہوں نے اندر والا دروازہ کھولا اور قبر کے بالکل ساتھ وہ کمرہ، جہاں تقریباً ہر جگہ پہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، کرسیاں کہیں تھیں، کہیں دوسری بیٹھنے کی نشست تھی کہ بھئی آپ نے یہاں بیٹھنا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے اصالِ ثواب کر لیں. تو الحمدللہ پھر وہاں اندر جانے کا جو موقع اس ہی وضع قطع کی وجہ سے ملا. تو وہاں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے. اب میں بس بات کو کلوز کر رہا ہوں، زیادہ لمبا نہیں کرنا. وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا، کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے یا بہرحال انہوں نے مجھے کہا، ہمارے اس گروپ کے ساتھی تھے بڑے اچھے، کہ یہ لوگ، ان کی تو داڑھی نہیں تھی نا ابھی، وہ اندر ہوگی لیکن باہر نہیں آئی تھی. تو کہنے لگے کہ یار یہ لوگ علماء کی وہ دیکھ رہے تھے نا ہمیں کہ ہمارے ساتھ وہاں کے مقامی کیا کر رہے ہیں. تو ان کو پھر اس کا احساس ہوا کہ یہ لوگ علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں. گویا ان کی مراد یہ تھی کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، یہ لوگ بہت کرتے ہیں. جب انہوں نے اتنا ہی جملہ کہا کہ یہ لوگ علماء کی بہت قدر کرتے ہیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ علماء کی قدر آج پورے پروپیگنڈے کے باوجود، علماء کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور بہت کچھ کرنے کے باوجود، آج بھی الحمدللہ مجھے اور یہ اور بیٹھے ہوئے تھے 1-2، میں نے کہا ان سے بھی پوچھ لیں، اور جس پرزی پاکستان میں جا کے داڑھی والے سے عالم سے پوچھ لیں کہ چوکوں پہ اور جگہ جگہ کیسے عوام ان کو عزت دیتے ہیں. پھر میں نے اپنے کئی واقعات سنائے ان کو کہ بھئی کہیں پہ جیسے ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو گاڑی رک رہی ہے، کہیں اور جاتے ہیں تو راستے میں کوئی چیکنگ پوائنٹ آتے ہیں نا، تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں حضرت بس آپ دعا کر دیجیے گا، جی مولانا آپ دعا کر دیجیے گا. وہ کہتے ہیں علامہ صاحب دعا کر دیجیے گا. ایک دفعہ تو گاڑی چلا رہا تھا، سگنل ٹوٹ گیا، اب وہ پیچھے پیچھے آیا، ہاتھ دیا، میں رک گیا. اوہو مولوی صاحب ذرا خیال کر لیا کرو، چلو جاؤ بس دعا کر دینا. تو یہ عزت آج بھی ہے الحمدللہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تو الحمدللہ. تو بہرحال اس طریقے سے ایک اچھا سلسلہ جو ہے وہ ہو گیا پورا، اور کچھ باتیں ہو گئیں، کچھ رہ گئیں، وہ پھر انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں پھر ان کو رہنے دیتے ہیں. ایک بات بہت اہم، کئی مدارس وہاں بڑے بڑے کلچرل سینٹر بنے ہوئے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ایک مسجد کے اندر جناب کاروبار چل رہا ہے. وہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کلچرل سینٹر ہے. اب جو کچھ کلچرل سینٹر میں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی. ریگستان کے 3 مدارس ہیں وہاں پہ سمرقند میں، مدرسہ الخ بیگ، مدرسہ شیردر اور تلاکاری، آمنے سامنے بڑے بڑے، ایسے سر کرو تو پگڑی نیچے گرنے لگے. وہ تینوں کے تینوں کلچرل سینٹر بنے ہوئے، اندر جاؤ تو لمبے ختم ہی نہیں ہوتے. تو اللہ حفاظت فرمائے. اور وہاں سب میوزک اور رات کے وقت میں سب ڈرامے گیریاں چل رہی تھیں جو غلط تھیں، جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو الحمدللہ یہ وسیع ایشیا کی سرزمین بالخصوص سمرقند، بخارا اور تاشقند سے
یہاں سے علمی فیض بھی دنیا کو ملا، روحانی فیض بھی دنیا کو ملا۔ اللہ تعالی ہمیں اس تعلق کو قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نسبت، وہ چاہے سلسلے کی نسبت ہو، مشائخ سے وہاں پہنچتی ہے، علوم کی نسبت ہو، یہ اساتذہ کرام کے ذریعے وہاں پہنچتی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان نسبتوں کا امین بنائے، ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر بات پھر وہی کہوں گا کہ جب تک علماء اور عوام کا جوڑ ہے اور یہ مدارس باقی ہیں، دین کی محنت باقی ہے، اس وقت تک انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کمزور ہو گیا تو پھر معاملات کہاں جائیں گے اور ہمارے اختیار میں نہیں رہیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔